سامعین، حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ نیک صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا اور آپ کا معمول روزانہ یہ تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اس کے بعد خود کھاتے۔ اسی طرح جب وہ کوئی نیا کپڑا استعمال کرتے تو پہلے 10 مسکینوں کو کپڑے پہناتے، پھر خود پہنتے۔ بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے۔ فرض یہ کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی شب و روز عبادت اور بندگی میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری اتنی زیادہ عبادت کبھی نہ کرتا۔ بس ہمیں آپ اس کے پاس جانے کی اجازت دیں، پھر دیکھیں کہ یہ تیری بندگی اور عبادت کس طرح کرتا ہے اور کیسے ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ ہر صورت شیطان نے چاہا کہ حضرت ایوب کو کسی طرح بہکا سکے، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب کو بہکا نہ سکا۔ آخر منہ موڑ کر چلا گیا۔ روایتوں میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت ایوب مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب آپ کی بندگی کرتے ہیں اور آپ نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اطاعت و بندگی وہ دولت کے غرض سے نہیں، بلکہ وہ تو میرے لیے خاص ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کی شکریہ میں وہ میری بندگی ضرور کرتا ہے، اور وہ ہر حال میں ہمارا رضا پر شاکر و صابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب نے بذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کر لے اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا بجائے اس کے تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب نے اپنے پروردگار سے معتبانہ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے مصیبت تیری بہتر ہے، صحت و عافیت سے۔ پھر یکایک یہ تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی۔ اور پھر اس کے بعد 40 بھیڑ بکری، ہاتھی گھوڑے اونٹ گائیں بیل مویشی، وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ فراغت کے بعد آپ لوگوں نے ان سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھیں غیب سے آ گئی اور وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اسی نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس نے جتنے گائے بیل مویشی تھے سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نذر آتش ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب نے صبر کیا اور عبادت الہی میں مشغول رہے۔ اس کے بعد شتربانوں نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے ساتھ تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب نے کہا، مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر کچھ دیر کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ کے جتنے گھوڑے تھے وہ سب بھی مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے، سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد تمام اسباب و اساس، گھر دروازے، فرش و فروش، چھت پردے سب آگ سے جل گئے، بس یہ کہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔
اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب سے کہا، اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، لوگوں، خدا کا شکر ہے کہ میری جان باقی ہے، اور جو ہوتا ہے وہ بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں۔ اتفاقاً معلم کسی کام سے باہر گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ حضرت نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، آپ کی اولاد سب کے سب چھت گرنے سے دب کر مر گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے۔ غرض ان کی مال متاع ہر چیز گھر بار سب جاتا رہا، لیکن انہیں غم نہ لگا اور وہ صبر کرتے رہے، اور اپنی بیوی کو بھی سمجھاتے اور کہتے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم میں ایک پھپولا پڑا، پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا، اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑنے لگا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اتنی سختی اور تکلیف کے باوجود بھی آپ عبادت میں مشغول رہے اور سستی نہ کرتے۔ حالت اس درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک رہے، یہاں تک کہ محلے والے عزیز و اقربا ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھی، ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی اور دولت نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکی کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب یہی ہوگا، اگر اللہ نے چاہا۔ حضرت ایوب کو اس مرض میں مبتلا 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان زخموں کی بدبو سے محلے کے لوگ بھی نفرت کرتے تھے۔ صرف حضرت ایوب کی ایک بیوی تھی اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کر رکھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بہت روئے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی، اور زن و فرزند میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور رکھتے ہیں۔ شاگردوں نے آپ کو لے جا کر ایک درخت کے سائے کے تلے رکھا، اور وہ دونوں شاگرد چند روز بعد واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی ان کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں کہ بیوی ہر روز اسی میدان کو اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے جو ملتا وہ لاتی اور حضرت ایوب کو کھلاتی اور ان کی خدمت کرتی۔ اس کے بعد دربار خداوندی میں بہت ہی گرہ وزاری کی اور کہا، یا اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کی اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اور اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم فرما اور اپنا رحم کر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے، تو حضرت ایوب نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑا، اسی گھاؤں میں رکھا اور کہا اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی ترجمہ: اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد اور رنج، تو ہے مہربان سب رحم والوں میں سب سے رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ایوب، تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بےتاب ہوا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے 18 برس میں ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے ایوب، تم نے تو آپ اس مرض کو خدا سے مانگا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ تب ایوب علیہ السلام نے
درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا، قول تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور پکارا ایوب نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایزا، اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، بس اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اس کے گھر والی کو اور ان کے برابر ساتھ۔ مروی ہے کہ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ایوب، ترجمہ یعنی اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ پر، اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے، اے جبرائیل، میں کیسے اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ لات مار اپنے پاؤں سے، یہ چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل بولی کہ اس میں نہائیں اور پانی پئیں، خدا کے فضل سے آرام پائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل صحت یاب ہو گئے۔